بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور اے محبوب تصور کیجئے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین کو مزین اور آباد کرنے کے لیے ایک عظیم نائب رہنما بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسی نسل کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون خرابہ کریں گے، حالانکہ ہم مسلسل تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے۔ یعنی ہماری فریاد ہے کہ زمینی خلافت ہم کو عطا کی جائے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک آدم کو نائب بنانے کی جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم فرشتے نہیں جانتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور تب اللہ نے آدم کو تمام زمینی کائناتی چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے ان تمام کائناتی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے زمینی خلیفہ بننے کے مطالبے میں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے ہر بے علمی سے، ہمیں چیزوں کا کچھ علم نہیں، لیکن ہمارے پاس بس وہی غیر استدلالی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی مستقل علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کو، اور میں جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم فرشتے ظاہر کرتے ہو، اور ان باتوں کو بھی میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ عزیز ساتھیو، فرشتوں کی نظر، فرشتے جو تھے تو فرشتے یہ جنات کی سرکشی دیکھ چکے تھے، اس لیے فرشتوں نے عرض کی کہ زمینی خلافت انسان کو عطا نہ کی جائے۔ یاد رکھیے فرشتوں کی نظر انسان کے خطا پر تھی، یعنی فرشتوں کی نظر انسان کے منفی پہلو پر تھی کہ انسان زمین پر قتل و غارت کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، جبکہ اللہ پاک کی نظر انسان کے مثبت پہلو پر تھی کہ انسان کا علم و عمل انسان کو معافی تلافی پر مجبور کرے گا، اسے توبہ کرنے پر مجبور کرے گا، اور اللہ پاک کی نظر میں پسندیدہ ترین عبادت توبہ ہے۔ حدیث رسول علیہ السلام کا مفہوم ہے جیسے کسی مرنے والے کو نئی زندگی ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہاں سوال بنتا ہے اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں سے صرف انسان ہی کو زمینی خلافت کے لیے کیوں منتخب کیا؟ جواب سنیے، زمینی نظام چلانے کے لیے اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ علم الاسماء
یعنی علم دنیا کی بھی اشد ضرورت تھی، مطلب زمینی نظام چلانے کے لیے اور اسے بہتر سے مزید بہترین کرنے کے لیے استدلال و استنباط کی ضرورت تھی، اور یہ علمی استدلال و استنباط کی صلاحیت صرف انسان میں تھی نہ کہ فرشتوں میں۔ اسی لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں سے زمینی خلافت کے لیے صرف انسان ہی کو چنا۔ اسی بات کو امام رازی نے تفسیر کبیر سورہ بقرہ آیت نمبر 32 کی تفسیر میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں فرشتوں کا علم جامد ہے، یعنی فرشتوں کا علم استدلال و تجربات سے نہیں بڑھتا، مطلب فرشتے استدلال و استنباط کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، جبکہ انسان کا علم استدلال و استنباط سے بڑھتا ہے۔ مثلاً اللہ پاک نے فرشتوں اور انسان کو گنتی سکھا دی، تعداد گننا سکھا دیا، تو فرشتوں کو صرف گنتی ہی آئے گی، گننا ہی آئے گا، اس سے آگے وہ گنتی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن انسان کو گننا بھی آیا اور جمع، تفریق، تقسیم، ذوالفقل، لوگریتھم، الجبرا وغیرہ وغیرہ بہت کچھ اس نے گنتی سے سیکھ لیا، مزید گنتی سے اس کا علم بڑھتا جا رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، ادھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 میں قصہ آدم و ملائکہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں اللہ پاک نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے تمام جنات اور تمام فرشتے خود کو زمینی خلافت ملنے کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن ان پر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور یہ منصب خاص اللہ پاک نے انسان کو عطا کر دیا۔ بقول حضرت علی کے ایک طرف حضرت علی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک طرف مخلوق اپنی بہتری کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہے، لیکن آگے ان کے ساتھ اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی اللہ کی تقدیر ہے اور یہی بات اللہ کے موجود ہونے کی عقلی دلیل ہے۔ پتہ چلا قصہ آدم و ملائکہ کا ایک اہم ترین سبق اور مدنی راز مسئلہ تقدیر سمجھانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ اسے آگے، اس آڈیو کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔